جو سو رہے تھے صبح اٹھے تو رزلٹ ان کی آنکھ میں ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم خواب دیکھ رہے خواب تھے. دیکھ، وہ بھی بلوچ ہیں. جو بھی ہے ایک پروسیس ہے. آپ یہ انتخابی عمل کیوں نہ چاہتے ہو؟ پھر تو اس سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ سیدھا لیٹر ایشو کریں کہ فلانے بندے کو ایم پی اے ایم این اے ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، سینیٹر فلانا بندہ ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پچھلا 5 سال کا ایک حکومت گزرا ہے یا 2.5 سال کا ایک ایسے سی ایم کو لایا گیا جو 48 گھنٹے سوتا رہتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم ایک سیاسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں حالات ہزارہ کے حوالے سے، اور آج ہم نے ایک نومنتخب ایم پی اے جو پنجگور 2 پی بی 30 سے سلیکٹ ہوئے ہیں، جناب رحمت صالح بلوچ صاحب. ان کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے اور اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اسمبلی میں رہے، اسمبلی کے ممبر رہے. 2002 سے 2007 تک ایم پی اے رہے. اس کے علاوہ 2013 سے 2018 تک پھر منتخب ہوئے اور وزیر صحت صوبہ بلوچستان میں صحت کا حوالے سے انہوں نے کام کی. اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. رحمت صالح بلوچ صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ تیسری مرتبہ اس اسمبلی کا حصہ بن رہے ہیں، بلکہ بن گئے ہیں اور آپ نے چارج بھی سنبھال لیا. تھوڑا سا اپنا پس منظر ماضی کہ اپنا تعارف کروائے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو معلوم ہو کہ رحمت صالح بلوچ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور نیشنل پارٹی میں کیسے آئے. تھینک یو سو مچ. میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکچولی یہ البرز ٹی وی کا سن کے مجھے بہت خوشی ہوا. آپ ایک خدمت کر رہے ہیں، آپ ایک مضبوط اور توانا آواز کے طور پر لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہو. ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں کے معاشرتی مشکلات اور مسائل کو آپ اچھی طرح بخوبی اپنے فیلڈ کے، اپنے تجربے کے مطابق اجاگر کرو گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نیشنل پارٹی کا ایک ادنا کارکن ہوں اور ابھی میں صوبائی صدر ہوں. ڈسٹرکٹ پنجگور سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے پارٹی نے ویری ارلیئر ٹکٹ دیا جب میں نے بی سی فارغ کیا تھا اور میں پنجگور چتکان ٹاؤن ایریا کا نائب ناظم تھا 2001 سے 2002 تک. پھر پارٹی نے مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور ایک عزت اور شرف بخش دی مجھے. اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر، پولیٹیکل سیکٹر، ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے سیاسی طالب علم میری کوشش رہی ہے کہ علاقے کی خدمت، پورے بلوچستان کی خدمت کروں. بلکہ اس وقت آئی واز ٹو ینگ اینڈ واز جونیئر پارٹی میں. تو لیکن میں نے کوشش یہ کیا کہ رنگ، نسل، مذہب سے ہٹ کر انسانیت کی خدمت، بلوچستان صوبے میں، اس وحدت میں جتنے اقوام آباد ہیں سب کی آواز بنوں، سب کی نمائندگی کروں. آج الحمدللہ تمام کوششیں جاری ہے، لیکن سیاست طرف آخر نہیں ہے. ایک بہت لمبا طویل سفر ہے اور سیاست میں برداشت یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان میں برداشت اور جذبہ ہو. اور میں یہی کہوں گا آپ کے سامعین کو، اسپیشلی ینگسٹر کو، کہ اس منافقت اور لالچ اور ذاتی مفاد کے دور میں ایک عجیب دور جا رہا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم دوسرے کے لیے زندہ ہوں اور یہاں جو پسماندگی اور مشکلات ہیں، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ کسی دوسرے بھائی کو، کسی انسان کو، چاہے جس قوم قبائل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہماری ترجیحات انسانیت ہو، ہم اس کے لیے سہارا بنیں. بہتر یہ ہوگا. کالج کے زمانے میں آپ بی ایس او میں تھے، اس وقت بی ایس او اتنے دڑوں میں نہیں بٹا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی 4-5 دڑے ہیں اور ارنواب سردار کا بھی اپنا ایک حلقہ ہے، وہ جو بی ایس او کا ایجنڈا اٹھاتے ہیں. ایک بی ایس او بجار ہے، ایک بی ایس او کیکی ہے، ایک بی ایس او آزاد ہے. یہ طالب علموں میں یہ جو علیحدگی یا الگ الگ خانے کیوں بنے؟ بدقسمتی سے 1985 کے بعد جب اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی لگائی گئی، اس کے بعد پھر مختلف گروپس اور سازشیں شروع ہو گئی. ایسے مطلب ایک فیکٹری اور نرسری کو توڑنا
بہت ساری مداخلتیں ہوئی. اس کے علاوہ بھی پھر بھی ہمارے سینئر کیڈر جو پیسو کا جو ایکس کیڈر ہے، آخری حد تک ان کی ایک کوشش رہی تھی کہ پی ایس او گروپوں میں تقسیم نہ ہو، لیکن ظاہر سیاست میں اختلاف رائے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مراعات اور تقسیم اور لالچ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تقسیم آ جاتی ہے. بلکہ میں آج بھی ہماری کوشش رہی ہے نیشنل پارٹی کی کہ ہم اپنے پی ایس او کے دوستوں کو چاہے جس گروپ سے ہوں ان کو احترام دیں، رسپیکٹ دیں. کیونکہ اس وقت جو پی ایس او کے دوست اسپیشلی تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے جو کردار سر انجام دے رہے تھے، آج وہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مختلف گروپوں میں جس طرح آپ کی باتیں ہم بٹ گئے ہیں، یہ بدقسمتی ہے. اور دوسری بات ہے، دیکھیں جس ملک کے تعلیمی ادارے ہوں یا اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ان اداروں میں ہو، آپ کو کوالٹی لیڈرشپ نہیں ملے گی. ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، آپ کو کوالٹی سروسز بھی نہیں ملے گی. اب بہت سارے ینگسٹر ہیں ماشاءاللہ، کمیشن پاس آفیسرز ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ یونین اور پالیٹکس سے جس کی سوچ ہے وہ ترجیح بنیادوں پر انسانیت کو ترجیح دے کر کام کرتے ہیں. یہ جو ڈائریکٹ آئے ہیں ان میں یہ جذبہ نہیں ہے. لیکن انسان اس وقت انسان کہلاتا ہے جب اس میں خدمت کا جذبہ ہو، وہ بلا تعصب بلا ججک لوگوں کی خدمت کرے. تو آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ینگسٹر کے درمیان ایک بڑا گیپ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، جب یہ سو کا پالیٹکس آپ کریں کہیں یا اسٹوڈنٹ یونین ہو، جتنی ڈیموکریٹک جدوجہد ہوئی ہے، ینگسٹر کو لیڈرشپ کے ساتھ ایک لنک بنی ہوئی آپ نے پایا ہے ہوگا. لیکن آج یہ گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے. جو ہماری کانفرنس پارٹیاں ہیں، چاہے نیشنل پارٹی ہیں اور بی این پی ہے، یا جو نیشنل پارٹی ہے عوامی ہے، بی این پی عوامی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے. اور دوسری جو نیشنلسٹ پارٹی آپ کو کہتی ہیں، یہ انہوں نے جدوجہد تو ایک زمانے میں انہوں نے شروع کی. یہ نیب کے بقایا جات ہیں، اور جب کہ پختون اور بلوچ اکٹھے تھے، یہ حیدرآباد ٹریبونل کیس کے بعد یہ الگ الگ ہو گئے. جب میر غوث بخش بزنجو زندہ تھے تو انہوں نے پاکستان نیشنل پارٹی بنائی، ٹھیک ہے نا، عطا اللہ میگل بھی ان کے ساتھ تھے. خیر بشمری تو اول دن سے وہ الگ رہی، نواب بگٹی کا الگ نظریہ. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پارٹی جو کمپرس اپنے آپ کو بلوچستان کے لیے اور بلوچ کاز کے لیے کام کر رہے تھے، وہ خود الگ الگ ہو گئے. تو وہ کاز کہاں گیا؟ دیکھیں، بنیاد تو یہی ہے جو آج نیشنل پارٹی کی شکل میں ہے جی. اور یقین کریں آپ پورے، میں تمام پارٹیوں کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن پورے بلوچستان کو آپ مالکان سے لے کر گوادر تک جاؤ گے، ایک ہی ورکر بیس پارٹی بنی ہے. دیکھیے، جس پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہو وہ قومی جماعت یا پارٹی نہیں کہلاتا ہے. جس پارٹی سیاست میں جدوجہد میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہو، کوئی ورکر وہ اختلاف رائے رکھے وہ ناقابل برداشت ہو، وہ سیاست نہیں کہلائے گا. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج جتنی گروپوں میں تقسیم ہوئے ہیں بنیاد ایک ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے نے اپنے نام پہ ایک پارٹی بنائی ہے. ہم بالکل بلوچ اجتماعی مفادات اور مشکلات کی بات کرتے ہیں، ہم وسائل کی بات کرتے ہیں. جب تک ایک بات پہ ہم یقین نہیں کریں، وہ اویئرنیس، سیاسی ایجوکیشن ہم لوگوں کو نہیں دیں کہ جب تک ایک مضبوط سیاسی ڈیموکریٹک پارٹی کسی قوم کا نہ ہو، وہ اپنے وسائل، اپنی شناخت، اپنی سرزمین کو برقرار نہیں رکھ سکے گی. ہم دیکھ رہے ہیں آج یہی مشکلات ہیں کہ آج دیکھیں نا، بہت سارے جگہوں پہ مداخلت بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے الفاظ الگ ہیں، کردار الگ ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ دیکھو گے آپ کے سامنے ابھی بہت سے گفتار آئے ہیں
बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी चीजों को लोगों के सामने अलग रखना, पीठ पीछे जाके अलग रखना। हमारी कोशिश रही है कि नेशनल पार्टी के एक क्लियर मौके पे कम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, मीर गुरबख्श बीजन जो के उस फलसफे के पैरोकार हैं। हम नेब के, नेशनल अवामी पार्टी के, हम बलोच उस्मान गल के वो आवाज़ें, और हम उस बलोच लीडरशिप की जो 1920 में उसने बलोच सियासत की बुनियाद रखी है, हम एक पुरअमन जद्दोजहद के तहत सियासी जमहूरी अंदाज में अपने मुश्किलात के हल के आगे जाएंगे। वो कि हमारे पास नवाब सरदार भी काबिल एहतराम है, हमारे पास जितने सियासी सरदार हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहे हैं, और इस पार्टी में एक डेमोक्रेटिक माहौल है, एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में हमारी कोशिश रही है कि ना तरफबंदी हो, ना ग्रुपबंदी हो, ना कोई अलग ग्रुप निकले। अब बलोच अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आजकल तो खैर अजब एक अजीब माहौल बना हुआ है कि सियासी वर्कर, सियासी नुमाइंदे, सियासी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो काबिल कबूल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट। जहां कोई सियासी बात हो या वो आम तबके की तवाना आवाज बने, आजकल ये माहौल बना हुआ है। लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं है इस बात से। हमारी आज भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नुकात पे बलोच कॉन्फ्रेंस पार्टियां जितनी इकट्ठे हो सकते हैं वो इकट्ठे हो जाएं, कितने नुकात पे मुत्तफिक होते हैं मुत्तफिक हो जाएं, ताकि एक मजबूत आवाज के तौर पर हम इस सूबे की, इस वहदत की, इस मुल्क की खिदमत कर सकें।